من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النحل 14واں پارہ ہے، آج اس کا ہم آغاز کرنے لگے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا جو النحل نام ہے، اس کا معنی ہے شہد کی مکھی۔ یہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 68 میں آیا ہے، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں ڈالا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھپروں میں گھر بنا۔ النحل کا معنی شہد کی مکھی ہے۔ قرآن مجید میں اس آیت کے سوا اور کسی جگہ لفظ النحل نہیں آیا، اسی لیے سورت کا یہ نام ہے، اور مصاحف، کتب حدیث، کتب تفسیر میں اس سورہ مبارکہ کا نام یہی معروف و مشہور ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اب ہم اس سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ مبارکہ میں 128 آیتیں ہیں، 16 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ۔ اللہ کا حکم آ گیا، فلا تستعجلوہ، اس کو جلدی طلب نہ کرو۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، اور بلند ہے، عما یشرکون، عن ما مدغم کر دیا تو عما بن گیا۔ وتعالی، اور وہ بلند ہے، عما یشرکون، جس کے ساتھ تم شرک کرتے ہو اس سے۔ اس آیت مبارکہ میں کفار مشرکین جو اللہ کا عذاب جلدی طلب کرتے تھے اور نبیوں کو کہتے تھے کہ کب عذاب آئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو فرما دیجئے کہ عذاب کو جلدی طلب نہ کرو، آ جائے گا۔ اور جس کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، اللہ اس سے بہت بلند ہے، اس کی تم شان کو سمجھے نہیں ہو۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ۔ اللہ فرماتا ہے ينزل الملائکۃ بالروح، وہی نازل فرماتا ہے ملائکہ کو روح کے ساتھ، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے، ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ نازل فرماتا ہے لوگوں کو اس سے ڈراؤ کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے حکم سے نازل فرماتا ہے، اور بندوں سے آپ فرما دیجئے کہ اللہ سے ڈریں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، فاتقونی، بس بندے مجھ سے ڈریں، اللہ فرماتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی نکتہ نکلتا ہے کہ جو بندہ رب سے ڈرتا ہے اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا، جو رب سے نہیں ڈرتا اس کو چیونٹی کا بھی ڈر ہوتا ہے، بلی کا بھی ڈر ہوتا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ تعالی عما یشرکون، وہ بلند ہے اس سے جن کو وہ اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں۔ زمین و آسمان کو حق کے ساتھ، اپنے امر کے ساتھ
اپنی حکمت کے ساتھ اللہ رب العالمین پیدا کرنے والا ہے، اور جن کو یہ اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں اللہ ان سے بہت بلند ہے۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اسی نے انسان کو پیدا کیا، کس سے؟ من نطفۃ، نطفہ سے، فاذا هو خصیم مبین، حالانکہ یہ جو انسان ہے یہ کھلم کھلا جھگڑنے لگا۔ انسان اس کے متعلق کھلم کھلا جھگڑنے لگا۔ اللہ نے اس انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا۔ والانعام خلقها لکم، اور جانوروں کو، چوپاؤں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، فیہا دفع و منافع، یہ جو جانور اللہ نے پیدا کیے ان میں تمہارے لیے دفع، گرم ملبوسات ہیں، گرم کپڑے ہیں، و منافع، اور کئی طرح کے نفع ہے تمہارے لیے، کئی طرح کے منافع ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے بعضوں کو تم کھاتے بھی ہو۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا اللہ نے جو جانور پیدا کیے ہیں ان جانوروں کی اون سے تمہارے گرم کپڑے بنتے ہیں، اور ان جانوروں کے اور بھی بڑے فائدے ہیں، اور ان جانوروں میں ایسے بھی ہیں جن کا گوشت تم کھاتے ہو۔ ایک جانور ہے وہ تمہارے لباس کے بھی کام آ رہا ہے، وہ تمہارے چمڑے کی مصنوعات کے بھی کام آ رہا ہے، وہ جانور تمہارے خوراک بھی بن رہا ہے، یہ سب رب کی قدرتیں ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور ان میں تمہارے لیے خوبصورتی ہے، تزئین ہے، حین تریحون وحین تسرحون، جب تم صبح کرتے ہو اور جب تم صبح کو ان چراگاہ میں چھوڑتے ہو، تم شام کو انہیں چرا کر واپس لاتے ہو، اور جب صبح کو انہیں چراگاہ میں چھوڑتے رہتے ہو۔ جانوروں کو لے کے جاتے ہو، صبح شام ان کو راحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، وہ محظوظ ہوتے ہیں، ان کو خوش کرتے ہو، محظوظ کرتے ہو، اپنے فوائد لیتے ہو۔ اگر ان کو خوش نہیں کرو گے، خوش نہیں رکھو گے، تم ان سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتے۔ اور جانور تمہارے لیے حسن و زیبائش کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ جس گھر کے اندر جانور ہوں، بھینسیں ہوں، گائے ہوں، گھوڑے ہوں، خچر ہوں، بیل ہوں، اس گھر کی خوبصورتی کچھ الگ ہوتی ہے۔ اور گھوڑے پر بندے کی سواری آج بھی بڑی اچھی سمجھی جاتی ہے، اور اس میں بڑی خوبصورتی ہے، سبحان اللہ۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ، اور یہ جو جانور ہیں یہ بوجھ اٹھاتے ہیں اِلَىٰ بَلَدٍ، شہر تک لے جانے کے لیے، لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اس شہر میں، اس بستی میں یہ تمہارا بوجھ لے کے جاتے ہیں جہاں تم محنت کے بغیر اور کوشش کے بغیر اور قوت اور طاقت لگائے بغیر تم بذات خود نہیں پہنچ سکتے۔ یہ جانور تمہارا بوجھ وہاں لے کر چلے جاتے ہیں۔ یہ جانوروں کے فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب بہت زیادہ رحم فرمانے والا، بہت زیادہ مہربانی فرمانے والا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، خیل کا معنی گھوڑے، بغال کا معنی خچر، والحمیرہ کا معنی گدھے، گدھے کو حمار کہتے ہیں، حمار ایک گدھا، حمیر کئی گدھے۔ یہ سب گھوڑے، گدھے اور خچر یہ کیوں پیدا کیے؟ لترکبوها، تاکہ تم ان پر سواری کریں، وزینتن، اور تمہاری زینت کے لیے۔ گھوڑے، خچر
یہ بہترین سواری ہے، یہ اپنے دور کی فارچونر ہے، یہ اپنے دور کی گھوڑا لینڈ کروزر ہے، جس کے پاس یہ گھوڑا ہوتا تھا اچھی نسل کا، اس میں کئی نسلیں ہیں، اس کی زینت اور اس کا مقام اور اس کی خوبصورتی کچھ اور ہی ہوتی تھی۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وَيَخْلُقُ، اور وہ پیدا کرتا ہے، ما نہیں، لا تعلمون، ما جو، لا تعلمون تم نہیں جانتے، اللہ وہ کچھ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر ہے، یعنی اللہ تک ہے، اللہ کا معنی تک بھی ہوتا ہے۔ قصد السبیل، رستے کا ارادہ بنتا ہے ظاہری معنی، لیکن اس کا معنی مرادی معنی ہے سیدھا راستہ۔ معنی یہ بنا کہ جو جس رستے کو سیدھا کہا جاتا ہے وہ رستہ اللہ کی طرف جاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف جانے والا رستہ ہی سیدھا رستہ ہے، اسی کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اس میں سے بعض رستے جو ہیں وہ ٹیڑھے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، وَلَوْ شَاءَ، اور اگر چاہتا، لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، ضرور بضرور تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اللہ تم سب کو جبراً ہدایت دینے پر بھی قادر تھا، لیکن یہ اس کی مشیت اور اس کے نظام کے خلاف تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ جبراً کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ کہتا تجھے عقل دے دی ہے اور دو رستے بتا دیے، ایک برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے، ایک اچھائی کی طرف لے کے جا رہا ہے، یہ کرو گے تو برائی ملے گی، یہ کرو گے تو اچھائی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔